کرم یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتہ، اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا، یعنی ان کی خوشی میں ہاں ہاں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارا نیکی کا اس سیگمنٹ اقرار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اور ظاہر ہے اس نیکی کے سیگمنٹ کو ہم محدود نہیں کر رہے ہیں، مختلف فارمیٹس میں مختلف طریقوں سے مختلف آرگنائزیشنز کا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ تک، مختلف آرگنائزیشنز کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہاں پر، مختلف انڈیویجولز یا خاندانوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور آپ اور ہم سب مل کر ان کی زندگی کو آسان کرنے کا وسیلہ بن سکیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوازش سے. سو آج کا سیگمنٹ اسی نوعیت کا ایک سیگمنٹ ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج بھوک کا چیلنج ہے، اور بہت سارے خاندان بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو اس عید پر نہ تو چوڑیوں کا سوچ رہے ہیں، نہ مہندی کا خیال ہے، نہ نئے کپڑوں کا تصور کیا جا رہا ہے یا ڈسکشنز ہو رہی ہیں. بہت سے سفید پوش گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے سربراہان اس وقت صرف اس بارے میں فکر مند ہیں کہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اس عید پر کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہو. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور ہم سب جانتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جب ہم رپورٹنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں، آپ یقین کیجئے جو منظر آپ کو ایک جانب نظر آ رہا ہے، یعنی بڑے بڑے برانڈز کے باہر لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا رش نظر آ رہا ہے مختلف مارکیٹس کے اندر، وہ ایک طرف کا منظر ہے. اور ایک منظر سفید پوش گھرانوں کے اندر کا منظر ہے جہاں دسترخوان کم و بیش خالی پڑے ہیں. سحری میں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے تو افطار کا انتظام نہیں ہے، اور اگر افطار میں کچھ ہوتا ہے تو پھر سحری کے لیے بچوں کو جگایا ہی نہیں جاتا کہ یہ سوتے رہیں تاکہ پھر افطار میں دیکھیں گے اللہ کے کسی بندے کی طرف سے کچھ آ گیا تو افطار کا سامان ہو جائے گا. سو یہ روزے بھی سمجھ لیجئے ویسے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، ہم سب پر پروردگار کا ایک احسان ہے روزوں کی شکل میں، لیکن اس صورتحال میں سفید پوش گھرانوں کے لیے روزے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. عبادت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے، لیکن وہ وقت جو بھوک میں گزر جائے وہ ماں باپ اپنے بچوں سے کم اس وقت میں نظریں ضرور ملا پاتے ہیں. سو ہر ایک اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، مختلف آرگنائزیشنز، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی پیش ہیں اس معاملے میں. پیپسی ان میں سے ایک ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور پیپسی نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے، ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. ملینز آف میلز، یعنی لاکھوں کی تعداد میں کھانوں کا انتظام کرنا ہے انہوں نے، اور اب تک 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ لوگوں کے کھانے کا انتظام پیپسی کا چلا ہے. سو یہ بہت سارے وہ ادارے ہیں جو ظاہر کماتے تو ہیں، پاکستانی لوگ خرچ بھی کرتے ہیں ان کی خریداری پر، لیکن الٹیمیٹلی یہ اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے ایسے کسی بھی معاملے میں پیش ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. تو اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہے سعد منور. آپ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں پیپسی کو پاکستان اینڈ افغانستان کے. لائیو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ کیوں خیال آیا اس ملینز آف میلز پروگرام کا، اب تک انہوں نے کیا کیا ہے، اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی، صرف پیپسی ہی کرے گا یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ذرائع ہوں گے. تو ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سعد صاحب. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سارے خیریت سے ہیں. جی بالکل. اسٹوڈیو میں سارے حضرات اور وہ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں سب جی الحمدللہ. بس دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت پر دنیا بھر میں جہاں جہاں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، جہاں بھی لوگ اس آفت اور اس وبا سے پریشان ہیں، اللہ کرے کہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں اور پھر ہم وہ معمول کی زندگی دیکھ سکیں. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کی کمپنی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ گھروں کے اندر سفید پوش گھرانوں میں، متوسط گھرانوں میں جو روزانہ کی بنیاد پر دکان سے کمایا کرتے تھے یا تنخواہ دار طبقہ تھا، وہ کتنا متاثر ہے، اور ایک میل کھانے کا جو ایک پیکٹ ہے وہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. سو آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا. ذرا اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیے گا کہ کب اس کا خیال آیا اور کیوں لگا کہ ہمیں میلز کی طرف جانا چاہیے. وائی ناٹ، باقی اور بھی ظاہر آپشنز ہیں، راشن اور اس طرح سے بھی لوگ تقسیم کر رہے ہیں، میلز پر کیوں فوکس رہا پیپسی کو کا؟ سعد صاحب. جی بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کر سکوں اور یہ پیغام شیئر کر سکوں.
देखिए, ये एक ग्लोबल पेंडेमिक है, हम सबको एहसास है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त जो गरीब ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान का भी शुमार होता है, वहाँ पे मुश्किलात और भी ज़्यादा हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि ये तस्करा भी नहीं कर सकते कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और वो हाथ भी नहीं फैला सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पाकिस्तानियों पे आती है, और उसके अलावा उन ऑर्गेनाइजेशंस और उन कंपनीज पे भी आती है जिन्होंने पाकिस्तान में अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया हुआ है। और यही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों को वो खुशियाँ बिखेरते हैं, तो जब मुश्किल वक्त आता है तो हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। और शायद आप जानते हो, शायद कई लोगों को ये ना पता हो कि पेप्सी को जो है दुनिया की सबसे बड़ी फूड्स एंड बेवरेजेस कंपनी है, और जहाँ जहाँ पे हमारे ऑपरेशंस हैं, जहाँ हमारा फुटप्रिंट है, वहाँ पे हम सोसाइटी और लोगों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करते हैं ताकि उनकी मदद कर पाएँ। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ये कोविड का या कोरोना का टाइम आया, तो आपको पता है पूरी दुनिया में मुश्किलात पैदा हुई, और पाकिस्तान में भी हमारी बहुत सारे लोग हमारे साथ, उनका ज़रिया माश जो है हमारे से मुंसलिक है, वो चाहे लेस के ऊपर फार्मर्स हैं, चाहे वो हमारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। तो हमने इंटरनली तो उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया, लेकिन एक हम पे कलेक्टिव जिम्मेदारी आती थी कि हम उन पाकिस्तानियों के लिए जिनको हम अपने कारोबार के थ्रू उनको रीच आउट करते हैं, हम उनको मदद किस तरह कर सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक प्रोग्राम पेप्सी मिलियंस ऑफ मील्स, जैसे आपने सही कहा, लाखों खाने लोगों तक पहुंचाने का प्रोग्राम शुरू किया। क्या बात है। और इसका मकसद यही था कि जी, और इसका यही मकसद था क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल, अगर आप एहसास करें, नौकरी पैदा करना इस वक्त इतना आसान नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉकडाउन में चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये है कि वो तमाम लोग जो घर बैठे हैं, जो इन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हम उनके डोर स्टेप्स पे किस तरह खाना पहुंचा सकें ताकि वो अपनी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को इस मुश्किल वक्त से गुजार सकें। तो यही मकसद था जिसके तहत हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अच्छा साथ साहब, ये बता दीजिएगा कि फिर क्या इंतखाब कैसे किया आपने, किन इलाकों में ये करेंगे, या किन तबकात को आपने टारगेट किया, इन चूज कैसे करेंगे? ज़ाहिर इस वक्त ज़रूरत तो हर जगह है। हम सिर्फ अगर कराची की बात करें तो औरंगी टाउन, इत्तेहाद, बल्दिया टाउन, और ये ऐसे इलाके जो यहाँ की कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ की सूरत हाल ही वो है कि जो बयान नहीं की जा सकती। आप चे जाए कि थर की बात करें, या जनूबी पंजाब की बात करें, या बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों की बात करें, या आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, KPK में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। ये चूज़ कैसे करेंगे कि कहाँ किन किन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है? इसका डाटा या इस पर क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि मसाइल जो हैं वो तो पाकिस्तान के हर कोने में है, और हमारी कोशिश भी ये है कि हम अपने इस प्रोग्राम को पाकिस्तान के हर कोने में पहुँचाएँ। और इसी तनाजुर में हमारी जो पार्टनरशिप्स हैं वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs के साथ हैं। पंजाब में हमारे पार्टनर्स हैं, सिंध में हमारे पार्टनर्स हैं, आपने नाम सुना होगा रिस्क है, जो कि लम्स के स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की। इस वक्त उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त डेटाबेस है। 5 साल से वो एक बहुत अच्छा SOP फॉलो करते हुए घरों तक जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और फिर उसके मुताबिक उनको ज़रूरियात के मुताबिक माल पहुंचाते हैं। इसी तरह रॉबिन हुड आर्मी कराची में काम कर रही है, अल खिदमत फाउंडेशन का आपको पता होगा। हमने इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सूबों में हमने अपने पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप की है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है, और वो इन इलाकों में जाके ये डिलीवरीज हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं। बल्कि आपको शायद ये जान के खुशी होगी, इस वक्त हम गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर भी 2 पार्टीज के साथ बात कर रहे हैं, और वहाँ पे भी इंशाल्लाह अपना ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। जिंदाबाद। ये तो बड़ी माशाल्लाह काबिल तहसीन बात है। तो ये आज से इसका आगाज हो रहा है, या इससे पहले भी जो व्हाट आई हैव हर्ड इज के 1.5 मिलियन मील्स ऑलरेडी ये डिलीवर किए जा चुके हैं? ये जरा बताइएगा, ऐसा ही है? बिल्कुल जी। हमने इसका प्रोग्राम का आगाज जैसे ही 23 मार्च के करीब लॉकडाउन हुआ, हमने इस प्रोग्राम पे काम शुरू किया, और हमने तकरीबन 14-15 अप्रैल तक विदिन 3 वीक्स इस प्रोग्राम को हमने एक्शन में डाला और इसको रोल आउट कर दिया। तो एज वी स्पीक, हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी ये टीम्स हमारे पार्टनर्स की जो हैं वो घरों पे खाने पहुंचा रही हैं। ये प्रोग्राम तकरीबन 1 महीने से एक्टिव है, और इस प्रोग्राम को हम आगे भी चलाने का हमारा इरादा है। हमने बिल्कुल 15 लाख खाने हम पहुंचा चुके हैं, और हम इंशाल्लाह कम से कम 50 लाख खानों तक हमारा इस पे एम्बिशन और एम है कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये प्रोग्राम हम इसी तरह फेज आउट कर रहे हैं कि ये, क्योंकि आपको पता है एकदम से कल या परसों पाकिस्तान पूरा नहीं खुल जाएगा, जी हाँ, जाहिर है बहुत वक्त लगेगा। तो ये प्रोग्राम हमारा
جی، اور یہ کم از کم اگلے 3-4 مہینے تک ہم یہ پروگرام کو ایکٹیو رکھیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس پروگرام کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وسیم بدامی عرض کروں، آپ کیا یعنی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کھانا پہنچاتے ہیں تو ایگزیکٹلی یعنی کوئی وہ راشن کی ضرورت تو نہیں ہوتی، وہ ایک تیار میل ہوتا ہے، ایگزیکٹلی کیا ڈیلیور ہوتا ہے لوگوں کے گھروں پر؟ جی وسیم، سو اس کو ہم ڈرائی راشن کہتے ہیں. اچھا. جو تیار کھانا ہوتا ہے اس میں پرابلم سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کئی لوگ دور دراز علاقوں میں ہیں، وہاں پہ وہ آپریشنل کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ کوک ڈھونڈیں، شیف ڈھونڈیں، کھانا پہنچائیں، باسی نہ ہو جائے. تو ہم نے ڈرائی راشن کی باسکٹ ڈیفائن کی ہیں جس میں وہ تمام چاول، گھی، چینی، آٹا، وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ان کے گھروں تک پہنچے اور وہ بآسانی اپنا کھانا تیار کر سکیں. اچھا، یہ تو اور شاندار بات ہے، چونکہ میرا تاثر یہ تھا کہ کوکڈ میل کی بات کر رہے ہیں. تو اس صورت میں تو ظاہر ہے 15 لاکھ اگر یہ بیگز تقسیم کیے گئے یا باسکٹس تقسیم کی گئی ہیں تو اس سے تو بہت سارے لوگ، یعنی کئی گھرانے، 15 لاکھ گھرانے مستفید ہوئے، ناٹ فرد. جی ہاں، یہ تو بڑی شاندار بات ہے. اور اس پہ کوئی سرٹن اماؤنٹ ہے بجٹ کا جو آپ لوگوں نے مختص کیا ہے؟ جی بالکل. سو میں اس کا تھوڑا آپ کو آئیڈیا بھی بتاتا چلوں. ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہمارا ایک پیپسی کولا کا گلوبل آرم ہوتا ہے، چیریٹیبل آرم جس کو ہم کہتے ہیں، جو سپورٹ کرتی کمیونٹیز کو، اس کا نام ہے پیپسیکو فاؤنڈیشن. وہ مختلف ممالک میں مختلف نوعیت کے پروجیکٹس چلاتی ہے. کہیں پہ وہ فارمرز کو آلو جب ہم لیز اگاتے ہیں ان کو ہیلپ کری، کہیں پہ وہ ریسرچ میں کر رہی ہے. یہ ہماری جو باڈی اس نے پاکستان میں ہمیں سپورٹ کیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہم ان کے پاس یہ کیس لے کے گئے اور انہوں نے فوراً اس کیس کو اپروو کیا اور کافی لاکھوں ڈالرز کا پاکستان میں، یعنی کروڑوں روپے کا پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ اس پروگرام پہ کی جا رہی ہے. صحیح ہے. زندہ باد، زندہ باد. بالکل. اور یہی سوال تھا کہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ اس کے سورسز کیا ہیں؟ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کمیونٹی، تو کسی طرح سے کیا کمیونٹی بھی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے یا پیپسی کو اور اس کا جو حلقہ ہے وہی اس کے فنڈز کو جنریٹ کر رہا ہے؟ جی سو دیکھیں، اس میں جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہم نے اٹھائی ہے اور ہم ہی یہاں پہ فنڈز کے اوپر جنریٹ کر کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہماری مائکرو ویب سائٹ بھی ہے جہاں پہ وہ تمام پارٹنرز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو اور بھی فنڈز کی ضرورت ہے. ہم نے ان کا نام کال آؤٹ کیا ہے. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کا نام بتا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ جو بھی ان کو مدد کرنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ آ کے اس پروگرام پہ ان کی مدد کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اور بڑی خوشی کی بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں بھی. اور کسی طرح کے کسی چیلنج کا سامنا ہے آپ کو؟ کوئی ایسی مشکل جو آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی پہاڑوں سے لے کر تھر کے صحراؤں تک اگر آپ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ 50 لاکھ یہ بیگز انشاءاللہ تقسیم کرنے ہیں راشن کے اور اس ڈرائی میل کے، تو کوئی چیلنج درپیش ہے؟ کسی مشکل کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے دور کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری جو، میں مشکل تو نہیں کہوں گا لیکن ایک میں یہ ضرور پوائنٹ ریز کروں گا کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. جب ان علاقوں میں ہماری ٹیمز جاتی ہیں تو جب ہم ان گھرانوں میں پہنچتے ہیں تو ہمیں 10 اور گھرانے ایسے ملتے ہیں جو پہلے شاید ضرورت مند نہیں تھے لیکن اب ضرورت مند ہو گئے ہیں. تو کہنا یہی ہے کہ اس وقت پاکستانی جس کی مدد کر سکتا ہے پلیز ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ اس وقت بھی بھوکے پیٹ راتوں کو نیند میں جا رہے ہیں اور صبح بھوکے پیٹ اٹھ رہے ہیں. تو ان کی مدد جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ صاحب، چونکہ آپ فرینچائز اینڈ مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی، تو کیا یہ آپریشن پاکستان تک محدود ہے یا افغانستان میں الگ سے کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے، یا یہی آپریشن جو ہے اس کو افغانستان تک بھی پھیلایا جائے گا؟ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ جی، فی الحال یہ آپریشن ہم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. تھوڑا سا لوجسٹیکل چیلنجز آپ کو پتہ ہے موجود ہوتے ہیں افغانستان کے اندر جا کے آپریٹ کرنے میں، لیکن ہوپ فلی ہماری امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر جیسے ہی حالات تھوڑے بہتر ہوں گے، بارڈر پہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت سختی ہے تو سامان کا وہاں جانے میں تھوڑا مشکلات ہیں، تو تھوڑے حالات جب بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہاں پہ بھی ان کی مدد کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سوال آپ؟ ٹھیک ہے، بڑی ایک چیز زبردست ایفرٹ ہے. ایک پیغام بس آخر میں لے لیں، چونکہ ظاہر ہے سعد صاحب کے حوالے سے کہ 12 سال سے یہ پیپسی کو سے منسلک ہے اور 12 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہے، اور ماشاءاللہ جس انداز میں چونکہ یہ مارکیٹنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو جو یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں کھانا پہنچانا ہے لوگوں تک، آئی ایم شیور اس فیصلے میں، اس فیصلہ سازی میں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا جس پوزیشن پر یہ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے سعد منور صاحب. تو سعد صاحب، بس کوئی پیغام جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں اس صورتحال میں، انڈیویجولی، اجتماعی طور پر کمپنیز کو، ملٹی نیشنل کمپنیز کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ عملی طور پر چونکہ کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا آپ کے لفظوں میں زیادہ تاثیر ہوگی، زیادہ طاقت ہوگی، لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی آپ کی بات انشاءاللہ. بالکل جی.
نہیں، بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا. دیکھیں اور میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم شاید پہلی کمپنی تھے جس نے پروگرام شروع کیا، اور میرے سے ذاتی طور پہ 5-6 بڑی کمپنیز کے جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اور وہ کمپنیز بھی یہ پروگرام اب چلا رہی ہیں. آئی ایم شیور ان کی اپنی اس میں زیادہ ان کا اپنا ڈیسیجن میکنگ پروسیس الگ ہوگا، لیکن ہم نے آپس میں نوٹس شیئر کیے، ہم نے آپس میں مشورے کیے، اور ہم نے یہی دیکھا کہ کیا بہترین طریقہ ہے، اور بہت ساری کمپنیز نے اب جوائن کیا اس پروجیکٹ کو. میرا آخری پیغام سب سے یہی ہوگا کہ دیکھیں ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے آرام سے ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، رات کو آرام سے سحری افطاری کر کے سو سکتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اس وقت یہ نعمتیں موصول نہیں ہیں میسر، اور ان کی مدد کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کچھ کھائیں یا پئیں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں یہ توفیق ہے، اور دوسرا ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت شاید بھوکے پیٹ ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سعد منور صاحب. ذاتی طور پر بھی آپ کو سلام، پیپسی کو کے لیے بھی بہت ساری نیک خواہشات، بہت دعائیں، اور آپ سب کو سلام، آپ کی پوری ٹیم کو کہ جس نے یہ انیشیٹو لیا اور 50 لاکھ گھرانوں تک ڈرائی میل کا پہنچانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری سپورٹ، ہماری دعائیں ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے اور اپنا کردار آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے ادا کریں گے. بہت سارا سلام اور بہت ساری تالیاں ہم ریکویسٹ کریں گے سب لوگوں سے آپ کے لیے اور پیپسی کو کے لیے. زندہ باد. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. ہر ایسے شخص کی، ہر ایسے فرد کی، ہر ایسے ادارے کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو اس ڈپریشن سے، اس سٹریس سے جو ہر ایک شخص فیل کر رہا ہے. کل ہی کوئی دوست بات کر رہا تھا کہ یار ہمارا دوستوں کا ایک گروپ ہے اور آج کل اس میں ہر وقت بس لڑائیاں ہی ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سب لوگ ظاہر اپنے گھروں میں بند ہیں، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ایک وہ ڈپریشن ہے، ایک ہر ایک کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سٹریس ہے. تو اس وقت سب کو ایک دوسرے کو خوشیاں دینے کی، مسکراہٹیں دیکھنے کی، ایک دوسرے کا ہاتھ ناٹ لٹرلی لیکن عملی طور پر آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جتنا ممکن ہو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. اللہ نے جو کیپیسٹی آپ کو دی ہے، سعد منور صاحب تھے، وہ ایک بڑی کمپنی کی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو، فرنچائز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. سو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، پیپسی کو نے انیشیٹو لیا. اس طرح انہوں نے بتایا کہ باقی بہت ساری کمپنیز سے کام کر رہی ہیں. تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے، جس انداز میں، ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئے اور اس مشکل میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ساتھ دے، تھوڑی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کرے ان کی زندگی میں. تو انشاءاللہ ہم نکل تو جائیں گے اس وقت سے پروردگار نے چاہا، لیکن یاد رہے گا کہ کس نے کس طرح سے ساتھ دیا تھا. انشاءاللہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے سب کے لیے انشاءاللہ، اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رکھیے. ماہ رمضان کے بالکل آخری ایام ہے، یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.